سورہ ملک کی یہ آیات چل رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو, الٹا جا رہا ہو, وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا جو سیدھے راستے کو دیکھ کر اس پہ چلتا چلا جا رہا ہو. اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کیں, اپنے دلائل دیے. ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی, تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, فائدہ مند کیا ہے, نقصان دہ کیا ہے, تو وہ کیسا, یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ. اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے. لیکن الحم سے لے کے والناس تک. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے, اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب, کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی. کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ, کوئی دکھاؤ ایسی کتاب. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بہت اہم بات ہے. تو وہ ضائع ہو جائے, وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے, انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے, جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے. بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی, یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں, تو ہماری طرح کے انسان ہیں, یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس نے. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے. ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے, محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں, تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے, کسی اور زبان میں نہیں. نہیں آ رہی بات؟ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے. یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آئیں گی. اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے. تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, بولو بھائی, تو پھر بولیں نا, کچھ جواب تو دیں. 150 سال کے بعد 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں, جو انگلش میں ریسرچ ہے, جو لوگوں نے لکھی ہیں, وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے. یہ زبان چینج ہو رہی ہے, انگلش بھی, فرینچ بھی, اردو بھی. دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال, شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے. جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے, آئی شیل گو, وہ ول پہ آ گیا سب. اس طرح اور بہت سارے الفاظ. کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ پرانی انگلش ہے. جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر, ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو, لیکن ان کو سمجھ میں, وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ. حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے, سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی.
لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی. تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے. آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج. اپن، آپ اپن یہ کر رہے، اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بولتے ہیں نا. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج. تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا کی واحد زبان ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی. 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں. جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو. تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے. نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں. ہمارا عربی سے واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے. یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا. اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھیں. مراکش، عراق، سعودی عرب، UAE، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں. عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک. تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھیں تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی. یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے. وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی، کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ، بلکہ 100 150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو. بہت کچھ آتا بھی ہے، بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا. اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب، وہ زبان تھی نہیں اس وقت. اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی، اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، شارٹ تھی مارکیٹ سے. تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ آج کل عربوں کے بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں، اور عین اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار، کچھ اور دے دیتے. ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے، آپ اس کو پیار کر لیتے، اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے، آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں کسی. لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو، اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس. اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے، یہ عربوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے، نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی، کیوں کی، کیوں کی، کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے، تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر. پانی کو آج سے
1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ماں. آسمان کو سما کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. زمین کو ارض کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض. ابا کو اب کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اب. اماں کو کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ چچا کو عم کہتے تھے، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ عم. پھپھی کو اماں کہتے ہیں، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اماں. ماموں کو خال، آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ، آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھائی کو اخ، آج بھی اخ. بہن کو اخت، آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا، آپ کو آتا نہیں، جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اخت. تو ایک لحیہ داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. شعر بال کو پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا؟ یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا؟ عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے. یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے، لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے، یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے، وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج، پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا. بولے صاحب پشتو بولتے ہیں، اخپل تو پتہ ہے نا آپ کو. ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی، یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے، ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں، بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے، ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا، تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی، ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو، تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے، آپ اپنی مرضی سے فیل ہو، اپنی مرضی سے پاس ہو. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا، اب تو ناممکن ہے، کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. اب تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے. تو 1400 سال میں نہیں ہو، اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کہ اب نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی زبان میں. اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. افمن، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو، من کا مطلب جو، یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے. مویشی کہتے ہیں نا، مویشی، مال مویشی، ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں؟ چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. افمن یمشی، بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو، وہ شخص جو چل رہا ہو، مکبن الٹے پاؤں، علی وجہہ، علی کا معنی پر، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہہ، علی وجہہ، جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کیا زیادہ ہدایت پر ہے؟
ام من یا وہ شخص افمن یمشی مکبن علی وجہ اہدی ام من یمشی سویا یا وہ شخص جو چل رہا ہو یمشی سویا بالکل برابر برابر علی صراط مستقیم ایک ایسے راستے پر جو بالکل سیدھا ہے. تو بتاؤ کون سے لائف اسٹائل چاہتے ہو بھائی؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے